اور اے محبوب انہیں اس کا احوال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیاتیں دی تو وہ ان سے صاف نکل گیا، تو شیطان اس کے پیچھے لگا تو گمراہوں میں ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہاں سے بلون بن باورہ کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے جبارین سے جنگ کا ارادہ کیا اور سرزمین شام میں نزول فرمایا تو بلون بن باورہ کی قوم اس کے پاس آئی اور اس سے کہنے لگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت تیز مزاج ہے اور ان کے ساتھ بہت بڑا لشکر ہے، وہ یہاں اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم سے جنگ کرے اور ہمیں ہمارے شہروں سے نکال کر ہماری بجائے بنی اسرائیل کو اس سرزمین میں آباد کرے۔ تیرے پاس اس میں عزم ہے اور تم ایسے شخص ہو کہ تمہاری ہر دعا قبول ہوتی ہے، تم نکلو اور اللہ سے دعا کرو کہ وہ انہیں یہاں سے بھگا دے۔ قوم کی بات سن کر بلون نے کہا، افسوس ہے تم پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہے، ان کے ساتھ فرشتے اور ایماندار لوگ ہیں، اس لیے میں ان کے خلاف کیسے بد دعا کر سکتا ہوں؟ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم ملا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایسا کیا تو میرے دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی۔ قوم نے جب زاری کے ساتھ مسلسل اصرار کیا تو بلون نے کہا، اچھا میں پہلے اپنے رب کی مرضی معلوم کر لوں۔ بلون کا یہی طریقہ تھا کہ جب کبھی کوئی دعا کرتا تو پہلے مرضی الہی معلوم کر لیتا اور خواب میں اس کا جواب مل جاتا۔ چنانچہ اس مرتبہ اس کو یہ جواب ملا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے خلاف دعا نہ کرنا۔ چنانچہ اس نے اپنے قوم سے کہہ دیا کہ میں نے اپنے رب سے اجازت چاہی تھی، مگر میرے رب نے ان کے خلاف بد دعا کرنے کی ممنوعات فرما دی ہے۔ پھر اس کی قوم نے اسے ہدیے اور نذرانے دیے جنہیں اس نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد قوم نے دوبارہ اس سے بد دعا کرنے کی درخواست کی تو دوسری مرتبہ بلون نے رب تبارک و تعالی سے اجازت چاہی۔ اب کی باری اس کا کچھ خواب نہ ملا تو اس نے قوم سے کہہ دیا کہ مجھے اس مرتبہ کچھ خواب ہی نہیں ملا۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور نہ ہوتا تو وہ پہلی کی طرح دوبارہ بھی صاف منع فرما دیتا۔ پھر قوم نے اور بھی زیادہ اصرار کیا، حتیٰ کہ وہ ان کی باتوں میں آ گیا۔ چنانچہ بلون بن باورہ اپنی گدھے پر سوار ہو کر ایک پہاڑ کی طرف روانہ ہوا۔ گدھے نے اسے کئی مرتبہ گرایا اور وہ پھر سوار ہو جاتا۔ اللہ عز و جل کے حکم سے گدھے نے اس سے کلام کیا اور کہا، افسوس اے بلعوم، کہاں جا رہے ہو؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ فرشتے مجھے جانے سے روک رہے ہیں؟ شرم کرو، کیا تم اللہ تعالیٰ کے نبی اور فرشتوں کے خلاف بد دعا کرنے جا رہے ہو؟ بلعوم پھر بھی باز نہ آیا اور آخر کار وہ بد دعا کرنے کے لیے اپنی قوم کے ساتھ پہاڑ پر چڑھا۔ اب جو بد دعا کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان کو اس کی قوم کی طرف پھیر دیتا تھا، اور اپنی قوم کے لیے جو دعائیں خیر کرتا تھا تو بجائے قوم کے بنی اسرائیل کا نام اس کی زبان پر آتا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کی قوم نے کہا، اے بلعوم، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ بنی اسرائیل کے لیے دعا اور ہمارے لیے بد دعا کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کہا، یہ میری اختیار کی بات نہیں، میری زبان میرے قبضے میں نہیں ہے، اللہ کی قدرت مجھ پر غالب آ گئی ہے۔
اتنا کہنے کے بعد اس کی زبان نکل کر اس کے سینے پر لٹک گئی۔ اس نے اپنے قوم سے کہا، میری تو دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو گئی۔ اب میں تمہیں ان کے خلاف ایک تدبیر بتاتا ہوں۔ تم حسین اور جمیل عورتوں کو سنوار کر اس کے لشکر میں بھیج دو۔ اگر ان میں سے ایک شخص نے بھی بدکاری کر لی تو تمہارا کام بن جائے گا، کیونکہ جو قوم زنا کرے اللہ تعالیٰ اس پر سخت ناراض ہوتا ہے اور اسے کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ چنانچہ بلعوم کی قوم نے اسی طرح جب عورت بن سنوار کر لشکر میں پہنچائی تو ایک کنعانی عورت بنی اسرائیل کے ایک سردار کے پاس سے گزری تو وہ اپنے حسن اور جمال کی وجہ سے اسے پسند آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود اس سردار نے اس عورت کے ساتھ بدکاری کی۔ اس کی پاداش میں اسی وقت بنی اسرائیل پر طاعون مسلط کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشیر اس وقت وہاں موجود نہ تھا۔ جب وہ آیا تو اس نے بدکاری کا قصہ معلوم ہونے کے بعد مرد عورت دونوں کو قتل کر دیا۔ تب طاعون کا عذاب اس سے اٹھا لیا گیا، لیکن اس دوران 70,000 اسرائیلی طاعون سے ہلاک ہو چکے تھے۔